صلو علیہ وآلہ۔ محدث دہلوی کی تفہیمات الہیہ سے میں اصل میرے پاس سامنے ہے بجنور کا، تو اس کی پوری یعنی عبارت میں پڑھتا ہوں، اور انہوں نے وہ شخصیات بھی مشخص کر دی ہیں وہ کہ جو درجہ عصمت پر فیض ہیں لیکن وہ نبی نہیں ہیں۔ آگے یہ لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 22 پہ یہ لکھتے ہیں وَإِذَا تَمَّتِ الْعِصْمَةُ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقَّةٌ، یعنی جب ان کی عصمت مکمل ہو جاتی ہے تو ان کے تمام افعال حق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا اقول انہا تطابق الحق بل ہی الحق بعینہا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے تمام افعال حق کے مطابق ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ عین حق ہو جاتے ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کے اعمال وہی عین حق شمار ہوتے ہیں، حق کی پہچان ان کے اعمال اور گفتار سے، یعنی ان کے افعال، ان کے اقوال حق کے مطابق نہیں ہوتے، حق ان کے مطابق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، آگے یہ کہتے ہیں ہاں بل الحق امر ینعکس من تلک الافعیل کالضوء من الشمس۔ سبحان اللہ۔ یعنی حق ایک امر ہے کہ جو ان کے افعال اور اعمال سے یوں ظاہر ہوتا ہے، انتزاعی ہے، جیسے سورج سے روشنی۔ سبحان اللہ، جیسے سورج سے روشنی۔ اچھا جی، آگے یہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ أَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ وہ کون شخصیات ہیں جو اس درجہ پر فیض ہیں؟ تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے، حیث دعا اللہ لعلی۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ نے اللہ سے علی کے لیے دعا کی، اللہم ادر الحق معہ حیث دار الحق، کیا بات کہ اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے یہ لکھتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ آدِرِهُ حَيْثُ دَارَ الْحَقِّ، یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق ہو، حق کو مولا علی کا تابع بنایا، یعنی حق کو مولا علی کا تابع بنایا۔ تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اشارہ کر دیا ہے کہ جن کے تمام افعال، جن کے تمام اعمال، تعلیمات حق ہوتی ہیں، حق ان کے مطابق نہیں ہوتا، حق ہوتی ہیں، ان میں سے ایک علی ہیں۔ اور یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کی یہ صفت ان کو حاصل ہوتی ہے درجہ عصمت پر فائز ہونے کے بعد حق ان کے تابع ہو جاتا ہے، مکمل جب معصوم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 23 پہ لکھتے ہیں ثم یثبت لہم العصمۃ التامۃ والحکمۃ الکاملۃ والوجاہۃ العامۃ فیصیرون کأنہم انبیاء ولیکن لم یوحی الیہم۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے لیے عصمت یعنی مکمل عصمت، عصمت تامہ اور حکمت کاملہ، اب یعنی فلسفہ کی کتابوں میں حکمت کی تعریف کریں آپ، حکمت کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں بھی انبیاء کرام کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے انبیاء کو حکمت عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ عام حکمت نہیں، عصمت بھی تامہ، حکمت بھی کامل اور وجاہت مکمل وجاہت۔ فیصیرون، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں کأنہم انبیاء، گویا کہ وہ انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی ولیکن واضح ترین عبارت انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، لم یوحی الیہم، لیکن ان کی طرف وحی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یعنی حکمت، عصمت، وجاہت۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آگے کہتے ہیں کہ ان کی طرف وحی نہیں آتی، لیکن وحی کی علم کلام کے علماء نے 2 قسمیں لکھی ہیں، وحی جلی، وحی خفی۔ صحیح۔ وحی جلی انبیاء کی طرف آتی ہے اور وحی خفی غیر انبیاء کی طرف آتی ہے۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ ان کی طرف وحی نہیں آتی، یعنی وہ ایسے ہیں کہ جو مکمل معصوم ہیں، ایسے ہیں جو مکمل حکیم ہیں، ایسے ہیں کہ جو مکمل وجیح ہیں، لیکن وہ گویا کہ نبی ہیں،
جی جی لیکن وہی کا صرف فرق ہے۔ نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین سے فرمایا رسول خدا نے انکا ترى ما ارى وتسمع ما اسمع الا انك لست بنبی، یہ کس سے زمرے میں آئے گا؟ اسی خفی میں تو نہیں آئے گا؟ اسی میں جی 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 جس طرح مولانا نے حدیث متواتر پڑھی ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی تمام اوصاف ہیں سوائے نبوت کے۔ اب جو شاہ صاحب نے جو یعنی عصمت کی اور جو شخصیات یعنی مشخص کی ہیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، وہ خانوادہ رسالت میں سے ہی افراد ہیں، کیونکہ تمام خاندان میں سے قریش افضل ہے، قریش میں سے بنو ہاشم افضل ہے، اور حضور فرماتے ہیں انا من بنی ہاشمن۔ سبحان اللہ۔ اب یعنی خانوادہ رسالت میں سے وہ شخص ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں فوارثہ الذین اخذوا الحکمۃ والعصمۃ والقطبیۃ الباطنیۃ سبحان اللہ، ہم اہل بیتہ و خاصتہ۔ واہ 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 واہ، کہتے ہیں کہ جو حضور کے بعد وارث ہیں، اخذوا الحکمۃ، انہوں نے حکمت کو حاصل کیا، جی، والعصمۃ، عصمت کو بھی حاصل اور کیا، عصمت کو بھی حاصل کیا، جی جی جی، والقطبیۃ الباطنیۃ، واہ واہ واہ، اور وہ باطنی قطب ہیں۔ جی جی، اب یعنی قطب کی تشریح کی جائے تو اس کے لیے بھی یعنی کہ بعد میں جتنے بھی اولیاء آئیں گے ان کا مرکز یہی شخصیات ہیں۔ صوفیاء کی اصطلاح میں قطب باطنی کون ہیں؟ علم کلام کے یعنی محققین علماء کے ہاں قطب باطنی کون ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں ہم اہل بیت ہی و خاصت ہی، وہ آپ کے اہل بیت ہیں، اور عام اہل بیت نہیں، خاص اہل بیت ہیں۔ اس لیے سنن ترمذی میں اور معجم الکبیر طبرانی میں محدثین نے اپنی کتب میں یہ لکھا ہے کہ جب چادر امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، مولا علی علیہ السلام پر چادر جب اوپر ڈالی تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و ہامتی، سبحان اللہ، اے بار الہ یہی میرے خاص اہل بیت ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی کہتے ہیں کہ جو اس مرتبے پر فیض ہیں، یعنی وہ معصوم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، اور باطنی قطب بھی ہیں، وہ حضور کے خاص اہل بیت ہیں، اور حضور نے خاص اہل بیت کی نشاندہی چادر کے نیچے کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ثابت ہوا کہ محققین علماء یعنی سنی محققین علماء، شیعہ تو عصمت کے قائل ہیں، جی جی، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد سلسلہ عصمت ختم ہو چکا ہے، اور جو معصومیت کا قائل ہے وہ گویا ختم نبوت کا منکر ہے، وہ قطعاً غلط کہتے ہیں۔ اگر یہ ان کا نظریہ ہے تو بشمول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بہت سارے صوفیاء کرام، بہت سارے علم کلام کے محققین علماء، ان کو بھی منکر ختم نبوت کہنا پڑے گا۔ اور میرے کتب خانے میں مقتدر صوفیاء کرام کی کتابیں موجود ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو معصوم لکھا ہے، اور اس پہ میرا مستقل یعنی کتابچہ منظر عام پر آ چکا ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ ائمہ اطہار علیہم السلام جو ہیں وہ درجہ عصمت پر فیض ہیں، اور بہت سارے سنی علماء، محققین، صوفیاء شیعوں کے ہم آہنگ ہیں۔ تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخصیت کو معصوم ماننا یہ منافی ختم نبوت نہیں ہے۔